السلام علیکم جناب، آپ کی باری ہے۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ آپ کا اسم گرامی کیا ہے میرے بھائی؟ محمد مبین۔ مبین بھائی خیریت سے ہیں؟ آپ کس شہر سے کال کر رہے ہیں؟ اللہ کا شکر، میں جہلم شہر سے۔ جہلم سے، زندہ باد۔ حکم کریں بھائی صاحب، کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا، تو کوشچن آپ سے کچھ پوچھنے تھے کہ اللہ کا شکر ہے آپ کے وسیلے سے اور باقی جو علماء ہیں جو حق لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، ان کی وجہ سے جو ہے حقائق مجھ تک پہنچے ہیں الحمدللہ۔ اور ابھی بھی جو ہے میرے دوستوں کے ساتھ جب بات وغیرہ ہوتی ہے تو وہ سوالات مجھ سے کرتے ہیں باقی، تو وہی کوشچن میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں۔ اچھا، پہلے نمبر پہ تو یہ کہ سیکٹیرینزم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ خدا لم یزل نے سیکٹیرینزم کی مذمت میں قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے، اور جو لوگ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں اور وہ کیوں سمجھتے ہیں اس طرح؟ سیکٹرینزم دیکھیں، جو ابھی موجودہ سیکٹرینزم چل رہا ہے، اس کے سیاسی وجوہات ہیں، جیو پولیٹیکل وجوہات ہیں، اس کے متعلق ہم بات کر چکے ہیں۔ بر صغیر کی تاریخ کافی لمبی ہے اور یہاں پہ مسلمان کئی سو سال سے رہتے ہیں، تو یہاں پہ ہمیشہ مسلمان جو ہیں اور مسلمانوں کے مختلف فرقے جو ہیں، شیعہ اور غیر شیعہ، اکثر یعنی تاریخ میں یہ امن کے ساتھ رہے ہیں۔ ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ کچھ تکفیر ہوئی ہے، قتل و غارت ہوا ہے، عام طور پہ شیعوں کی ہوئی ہے، لیکن یہ کم رہے ہیں۔ عام طور پہ سیکٹیرینزم صرف علمی اختلافات تک محدود رہا ہے اور اس پہ جنگ و غارت نہیں ہوا، قتل نہیں ہوا۔ لیکن ہمارے دور میں اگر ہوئے بھی ہیں تو مثلا فسادات ہوئے ہیں، جو فساد اور ہوتا ہے نا، ایک دفعہ کئی مثلا ایک واقعہ ایک محلے میں پیش آتا ہے تو آپس میں لڑتے ہیں، تو اس طرح کے محدود واقعات ہوئے ہیں۔ لیکن ہمارے دور میں پچھلے 40 سال سے جو پاکستان میں شیعوں کی تکفیر ہوتی ہے اور مختلف عسکری جماعتیں ہیں جن کا کام ہی یہی ہے، ان کا نصب العین ہی یہی ہے کہ شیعوں کو قتل کیا جائے، دھماکے کیا جائے شیعوں کے خلاف، اور حکومت نے ان کو بہت آزادی دیا ہے اور ان کو بہت کم ایسا ہوا کہ ان کو پکڑا ہے اور ان کو سزا ملی ہے، یا ان کے جو سرکردگان ہیں ان کو سزا ملی ہے۔ تو یہ جو اس کے وجوہات پولیٹیکل ہیں، اس کے وجوہات مذہبی نہیں ہیں، اور وہ ہے کہ عالم اسلام میں، کیونکہ یہ واضح بات ہے کہ ایرانی جب سے ایرانی انقلاب ہوئی ہے، کیونکہ ایرانی انقلاب میں جو ان کی جو کانسٹیٹیوشن ہے، ان کا جو قائد ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ اس کا قائد ہے ولی امر مسلمین جہاں، وہ سب مسلمانوں کا ولی امر ہے، سب مسلمانوں کا ولی امر۔ تو یہ کوئی چھپی بات بھی نہیں ہے، وہ اپنے کانسٹیٹیوشن میں اور پورے امت کا امام ہے۔ یہ بالکل ایرانی کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ ایران کا جو قائد ہے وہ پوری امت کا ولی امر ہے، پورے مسلمین کا وہ امام ہے۔ تو لازمی بات ہے اگر وہ ولی امر ہے اور وہ امام ہے تو پاکستانی حکومت کی تو کوئی ویلیو نہیں رہے نا۔ یہ تو زبان میں کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی حکومت کو مانتے ہیں، اگر وہ ولی امر ہے تو اس کا مطلب ہے پاکستانی حکومت کو اس کی تابع ہونی چاہیے، وہ تعین کرے گا کہ پاکستان میں کون حکومت کرے، یا اسی طرح عراق میں، اسی طرح سعودی عرب میں، اسی طرح مصر میں۔ تو اس کو مسلمان کوئی نہیں مانتا اس بات کو، جو ایران سے باہر جو مسلمان، بلکہ ایران کے لوگ بھی اس کو نہیں مانتے اس بات، اور اسی سیاست پہ وہ اس طرح نہیں کہ صرف ایک ان کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے، لیکن اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ اگر وہ جو ہیں جہاں تک ہو سکے ان کا بس چلے تو وہ مختلف ملکوں میں اسی سیاست کو آگے بڑھاتے ہیں، اور کون اس ان کا کام آتا ہے؟ شیعہ، کیونکہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں اہل سنت کہلاتے ہیں، وہ تو ایرانی حکومت کی بات کو تو نہیں مانتے، ایرانی حکومت کی وہ ان میں اثر و نفوذ نہیں ہے۔ کہاں پہ اثر و نفوذ ہے؟ سب شیعوں کو انہوں نے اچھی طرح اس مسئلے کے لیے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہوا ہے۔ تو اس لیے کہ یہ جو ہے، یہ آئیڈیالوجی، یہ جو فکر ہے کہ لیجیٹمیٹ گورنمنٹ ایک ہی دنیا میں، اور وہ کون سی حکومت ہے؟ ایران کی حکومت، اور وہ عالم اسلام کے قائد ہیں، عالم اسلام کے لیڈر ہیں، اور باقی جو عمران خان ہے یا پاکستان ہے، ضیاء کا زمانہ ہے یا نواز شریف کا زمانہ ہے یا دوسرے جتنے صدراء ہیں یا جو دوسرے عالم اسلام کی حکومتیں ہیں، یہ سب اللیجیٹمیٹ، غیر شرعی اور غیر قانونی ہے، اور ایک حکومت قانون۔ تو یہ بات جو کرتی ہے حکومت ایران کہ ہم پورے عالم اسلام کے ولی امر ہیں، تو یہ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ پورا عالم اسلام کو ہم اکٹھے کریں گے ایک بینر کے نیچے، اور ایک اوپر ہوگا قائد ہوگا جو پورا عالم اسلام کا امام ہوگا، خامنئی جیسا ایک شخص ہوگا مثلا، اس کا جو بھی جانشین ہوگا، اور باقی سب ایران کے صوبے بنیں گے، پاکستان ایران کا صوبہ ہوگا، سعودی عرب ایران کا صوبہ ہوگا، مصر ایران کا ایک صوبہ ہوگا، یہ سب ولی فقیہ کے انڈر ہوں۔ تو یہ فکر جو ہے، تاکہ یہ فکر پاپولر نہ ہو جائے عالم اسلام میں، اور یہ فکر جو ہے نا، یہ بہت سارے علماء کا یہ جو ہے ایک خواب رہا، یعنی علامہ اقبال جو ہیں مثلا، ابوالعلا مودودی، محمد حسن البنا، جمال الدین الافغانی، یہ سب ان کا خواب یہی رہا ہے کہ عالم اسلام اکٹھے ہو جائیں ایک لیڈر کے نیچے، اور پھر دوبارہ خلافت کی تاسیس ہو اور ایک سپر پاور بن جائے عالم اسلام، مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک ایک ہی یونٹ بن جائے، ایک ہی گورنمنٹ ہو۔ تو اس بات کے لیے کوئی حکومت عمل نہیں کرتا، اس بات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے صرف حکومت ایران اس پہ کام کر رہا ہے، لیکن اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، کیونکہ وہ ایران کی بالادستی کو قبول کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے دو چیزیں ان کے لیے مفید عالم اسلام میں، ایک ہے شیعوں کی تکفیر کیا جائے، کیونکہ جب سیکٹرین ہوں گے تو وہ کبھی ایران کی بالادستی کو قبول نہیں کریں گے۔ پاکستانی جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں اہل سنت والے، یا سعودی عرب میں یا مصر میں، وہ بہت جلد قبول کریں گے ایران کو، بشرط کہ ایران کیا؟ وہ سنی، ایران شیعہ نہ۔ ایران اگر رافضی ہے، ایران اگر شیعہ، تو وہ اس کو بھی قبول نہیں کریں گے کہ یہ ہمارے لیڈر ہوں، ہم اس خلیفے کے ساتھ بیعت۔ تو اس لیے سیاسی پاورز کے لیے بہت اہم ہے کہ شیعوں کی تکفیر کی جائے، سیکٹیرینزم کو پڑھایا جائے، کیونکہ جب شیعہ رافضی ہونے کے ناطے ان کی تکفیر ہوگی تو وہ کبھی خامنئی کی طرح ہم امت اسلام کے امام کی حیثیت سے نظر نہیں دیکھیں گے، اور وہ کبھی اس کی بیعت نہیں کریں گے اور بالادستی نہیں مانیں گے۔ ایران
ناکام رہے گا. اور یہ سیاست ان کی بہت کامیاب ہوئی. جب انقلاب ایران ہوا تھا، انقلاب ایران، بہت سارے شیعہ ہمارے اہل سنت کے علماء نے انقلاب ایران کی بہت تائید اور بہت اس کو ویلکم کیا تھا. جماعت اسلامی کا ایک وفد گیا تھا ایران، اور انہوں نے آفر دیا تھا خمینی صاحب کو کہ ہم آپ کے ساتھ بیعت کریں گے، آپ مسلمین کے خلیفہ ہونے کیسے سے آپ کے ساتھ بیعت کریں. تو سعودی عرب اور جو امریکہ والے ہیں وہ تو بیوقوف تو نہیں، وہ ان کے پاس اس کا توڑ کیا تھا کہ شیعوں کی تکفیر کیا جائے، شیعوں کی تکفیر کیا جائے. اور اس کے علاوہ جو پاور بیس ہے ایران کا مختلف ملکوں میں، جو پاور بیس ہے یہ پاکستان میں، افغانستان میں یا مختلف دنیا میں، وہ شیعہ ہیں، اہل سنت نہیں ہے، شیعہ ہیں. اگر یہ شیعہ ہمیشہ خوف زدہ ہوں، شیعہ ہمیشہ اس فکر میں ہوں کہ میں کیسے قتل نہ ہوں، تو وہ کبھی اگر کوئی بھی ایسی جماعت ہے دنیا میں کہیں بھی ہو نا، مثلا کوئی بھی فرقہ ہو، تو وہ اس کا خوف یہی ہے کہ ہم کیسے قتل نہ ہو. وہ کبھی موبلائز نہیں ہوں گے کہ وہ کوئی بڑی ہدف کو حاصل کریں، کیونکہ اس کے سامنے سب سے بڑی جو امیڈیٹ جو پرابلم ہے وہی ہے کہ وہ قتل ہو رہے ہیں. تو پاکستان میں شیعوں کو ایران کا پاور بیس ہے شیعہ، ان کو قتل کرو، ان کو مارو. یہ خوف زدہ رہیں گے، یہ کبھی مذہبی پلیٹ فارم، اپنی مذہبی پلیٹ فارم پہ کو سیاسی پلیٹ فارم پہ تبدیل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ ان کے پاس یہ پرابلم ہے کہ قتل ہوتے ہیں، یہ ذبح ہوتے ہیں، یہ موبلائز نہیں ہو سکتے. تو اس طرح شیعوں کو فلج کیا جائے. تو یہ سیکولرزم جو ہے نا ہمارے ہاں پاکستان موجودہ دور میں، اس کی وجہ سیاسی ہے، اس کی وجہ مذہبی نہیں ہے. مذہبی لحاظ سے ہمیشہ جو ہے مسلمانوں میں اختلاف رہا ہے اور بعض دفعہ فسادات بھی ہوئے ہیں، لیکن اس طرح نہیں تھا کہ مسلسل ایک طائفے کو قتل کیا جائے اور اس کے لیے عسکری تنظیمات ہوں ان کو قتل کرنے کے لیے اور ان کی کوئی گرفت نہ ہو، جو ہمارے دور میں اس طرح ہے. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، بہت سارے ملکوں میں اس طرح ہے کہ شیعوں کے خلاف ڈسکرمنیشن ہے، اور ان کے نہ صرف ڈسکرمنیشن ہے بلکہ ان کی تکفیر ہوتی ہے، وہ ان کے خلاف وارداتیں ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے میرے سیاسی وجوہات ہیں، اس کے سیاسی وجوہات کو دور کرنا پڑے گا. اور یہ شیعوں کا کام ہے، یہ مخالفین کا کام نہیں. مخالفین جو ہمارے اہل سنت ہیں، حکومت پاکستانی، حکومت سعودیہ، یہ ان کا ریئیکشن ہے، اور یہ بہت لاجیکل ریئیکشن ہے ان کی جانب سے، ان کے نقطۂ نظر سے. تو شیعوں کو اپنا صحیح کرنا چاہیے کہ یہ ایران جو ان کو یوٹیلائز کرتا ہے ففتھ کالم کی حیثیت سے، اپنے پاور بیس کی حیثیت سے مختلف ممالک میں، اور ایران نے جو یہ تماشا بنا رکھا ہے کہ ہم ولی امر مسلمین جہان، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور یہ اس کے مقدر میں ناکامی ہے، صرف یہ شیعوں کو مزید تباہ کرے گا، اس کا اور حاصل اس کا کچھ نہیں ہوگا. جی سر مزید بولیں. بالکل میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے، کیونکہ کافی یار دوست بھی میرے جب ان کو پتہ لگا اس چیز کا کہ میں نے عقائد تشیع کو پہ سمجھا، تو کافی یعنی کہ دوستیاں بھی ٹوٹی اور کافی باتیں بھی سننی پڑی ہیں. اور باقی قتل و غارت تو آپ کو پتہ ہی ہے، جس طرح کے حالات پہلے بھی اس طرح ہو چکا ہے.